وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے
کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے زیادہ تودو کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اپنے اندر جھانکیں تو ہمیں آواز آئے گی کہ کس سبب آج ہم تختہ عرش پہ اتنے بد نصیب ہیں۔ کبھی ہم وہ قوم تھے جس نے کائنات کے تمام انسانوں کو جینے کا سلیقہ دیا، کبھی ہم وہ قوم تھے جن کی عظمت کو سلام ہر انسان اور ہر قوم کرتی تھی۔ آج اپنی بد نصیبی کے سبب ہم یہاں تک گر گئے کہ تمام قومیں ہمارے اس انجام سے عبرت پا رہی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی طرف لوگوں کو آواز دی، لوگ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے تو پھر چشم انسانیت نے دیکھا کہ وہ جو بدو تھے، جاہل تھے، انسانیت سے بہت دور تھے، جب محمد رسول اللہ سے وابستہ ہوئے تو وہی قوموں کے امام بن گئے۔ آج اسی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی بد نصیبی کو کسی پیمانے سے ماپ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم اس قرآن سے دور ہو گئے جس قرآن نے عرب کے بدوؤں کو زمین سے اٹھایا اور آسمان تک پہنچا دیا۔ آج ہم اس قرآن سے اعراض کر کے ایسے بد نصیب ٹھہرے کہ کوئی قوم کائنات میں ہم جیسی بد نصیب نہیں۔ انہوں نے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھاما تو پھر ایک سے ایک بڑھ کے عظمت و شان کا حامل نظر آتا ہے۔ یہ عظمت انہیں کیوں ملی؟ کس سبب؟ یہ قابل غور بات ہے۔ یہ اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن سے وابستگی کی بنا پہ وہ لوگ اس مقام پہ پہنچے کہ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یہ کس کمال کے لوگ تھے، کیسے لوگ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کیے اللہ نے۔ ایک کا تذکرہ کرو، دوسرے کو دیکھو تو وہ اس سے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج جس اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا ذکر مقصود ہے، ایسے انسانوں سے کم وابستہ ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام متلاشی ہیں ایسی شخصیت کے جس کی بنا پہ
وہ محفوظ رہیں، مسلمان محفوظ رہیں، دین محفوظ رہے۔ ہر انسان کے لیے یہ شرف و فضل نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو کردار ادا کیا ہے، اس کردار سے بعض اقوام کو بہت دکھ، تکلیف اور پریشانی پہنچی، اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کے باوجود کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے سمجھنے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور رہے، اور کچھ اسی قوم میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ جب ان لوگوں نے اپنے کردار سے رحمت کائنات محمد رسول اللہ کی پہچان کروائی اور تحریک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آگے بڑھے، پھر جو آگے آیا وہ ان کے پاؤں کے نیچے کچلا گیا۔ وہ لوگ جو ایک نام رکھتے تھے، ان کی کوئی شخصیت تھی، ان کی عظمت کو ماپا نہیں جا سکتا تھا، لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رونت دیا۔ جب تمام دنیا کی طاقتیں اسلام کے سامنے ہیچ ہو گئیں، کمزور پڑ گئیں، تو انہوں نے سمجھا کہ اسلام کا مقابلہ تلوار سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو سازش سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ تمام قومیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاؤں کے نیچے کچلی گئی، وہ متفق ہوئیں، اتفاق کیا، اکٹھی ہوئیں کہ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس وقت کون سی طاقتیں تھی؟ عیسائی تھے جو روم میں برسر اقتدار تھے اور آدھے عرب پہ وہ حکومت کرتے تھے۔ فارس کے آتش پرست تھے، جسے آج ہم ایران کہتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھوں برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ یہودی کائنات میں ایک وہ شاطر ذہن ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی شاطر ذہن قوم نہیں، چنانچہ وہ آتش پرستوں کے ساتھ اکٹھا ہوئے کہ آؤ، اسلام سے ہم سب نے دکھ پایا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سازش کرتے ہیں۔ اور سازش کیا تھی؟ کہ مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار ڈالا جائے۔ چنانچہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ تان کے دروازے کھولے گئے، انہیں برا بنایا گیا، ان میں ایسی چیزیں اجاگر کی گئیں جن سے انسانیت پریشان ہوتی ہے، اور اس کا سبب صحابہ کو تان نہیں تھا، ان کو گرفت نہیں تھی، انہیں پکڑ نہیں تھی، بلکہ صحابہ پہ تان کا سبب یہ تھا کہ وہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو مجروح کرنا چاہتے تھے۔ اس سے وہ چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کو بتلائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان پیدا نہیں کر سکا جو انسان
معاشرے کی اصلاح اس انداز سے کر سکیں کہ انہیں مصلح کہا جائے. یہ مصلح لوگ ہیں، اصلاح کرنے والے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان، ان پہ تنقید اس بنا پہ کی گئی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ پیدا نہیں کر سکے جن لوگوں کو زمانے کے لیے، معاشرہ کے لیے رحمت سمجھا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے پورا زور لگایا، یہاں تک کہ یہودی شاطر انسان نے مسلمانوں میں اس تحریک کو شروع کیا کہ محمد رسول اللہ کی موجودگی میں یہ لوگ مسلمان تھے، لیکن اللہ کے نبی کے آنکھ بند کرنے کے ساتھ ہی سب لوگ مرتد ہو گئے. مقدار رہ گئے، سلمان رہ گئے، ابو ذر رہ گئے. یہ تینوں ہی آدمی مسلمان تھے، باقی کوئی مسلمان نہیں رہا. اس سے مقصود کیا تھا کہ بتلایا جائے آنے والے لوگوں کو جس کردار کا حامل محمد رسول اللہ کو سمجھا جا رہا ہے وہ اس کردار کے حامل نہیں تھے. اگر اتنے کردار کے اعلیٰ بالا ہوتے، اتنے لوگ ان کے ہاتھ پہ توحید کی بیعت کرنے کے بعد ان کی آنکھ کے بند ہونے کے ساتھ ہی ارتداد اختیار کر لیں، یہ کوئی نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اعلیٰ بالا کردار نہیں. اصل مقصد یہی تھا. اور یہ نہیں کہ اس دور کے یہود و مجوس نے اس بات کو چاہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا کر دکھایا جائے لوگوں کے سامنے. آج بھی اسی فارس کے آتش پرستوں کی اولاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتی ہے اور لوگوں کو بتلاتی ہے کہ محمد وہ کامیاب انسان نہیں ہے جن کو یوں اللہ کا نبی مان لیا جائے اور سمجھا جائے کہ کائنات میں ایک بہترین انسان ہے. آج بھی، آج سے 35-40 سال پہلے ایران میں جب انقلاب آیا، خمینی برسر اقتدار آیا، تو اس نے قومی ٹیلی ویژن کے افتتاح کے وقت ایک تقریر کی تھی جسے تہران ٹائمز نے اپنی اخبار میں لکھا. وہ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ 12ویں امام زمان بیدار ہو چکے ہیں اور وہ تمام انسانیت کے امام ہیں. جب وہ آئیں گے، نمودار ہوں گے، تو زمانے میں انصاف کی تبلیغ کریں گے. کہتا ہے یہ وہ عمل ہے جس میں محمد رسول اللہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. اگر کسی کو اعتراض ہو تو میرے پاس وہ تہران ٹائمز کا خاکہ دیکھ لے، میرے پاس ہے کہ خمینی نے یہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا. اور یہ کون ہے؟ وہی لوگ، ان کی آل اور اولاد، جن لوگوں نے اس وقت چاہا کہ محمد کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے اس کے صحابہ کو داغدار کرو. آج وہی فارس، وہی آتش پرست، انہی آتش پرستوں کی اولاد اب یہ کر رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو داغدار کیا جائے صحابہ کی بنا پہ، جبکہ اللہ کے رسول کے محبوب صحابہ اس مقام پہ ہیں کہ ان کی عظمت کو کسی پیمانے سے ماپا ہی نہیں جا سکتا. تمام صحابہ ایک سے ایک بڑھ کے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے نبی کے محبوب اتنے قریب ہیں کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سربراہ سمجھا ہے. تمام صحابہ کو مورد الزام بنایا جاتا ہے، لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں
جن پہ تان و تشنیع کے ایسے نشتر چلائے جاتے ہیں، اور اس سازش سے کہ اس کا شکار اصل مسلمان بھی ہو گئے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے نزدیک مطلوب ترین انسان، ان کے نزدیک انتہائی برا انسان، اللہ کے نبی کا وہ محبوب ہے جس کے لیے کونین کے آقا نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے جس کو مانگا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کیوں محبوب ہے ان لوگوں کے نزدیک؟ آتش پرستوں، اس وقت کے آتش پرستوں میں اور آج کے ان کی اولاد میں عمر کیوں زیادہ محبوب ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی حکمت عملی، اپنے علم، اپنی فقاہت، اپنی طاقت سے آتش پرستوں کو اپنے پاؤں کے نیچے یہ پمال کیا کہ اس وقت سے لے کر آج تک اس کی ٹیسیں محسوس کرتے ہیں۔ تبھی عمر فاروق پہ یہ اعتراض ہوتے ہیں۔ پھر کون تھا جس نے روم کے عیسائیوں اور فارس کے آتش پرستوں، عرب کے مشرکوں کو مجبور کر دیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا کردار، ان کے لیل و نہار اور ان کی طاقت صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ کے لیے تھی۔ چاہتے یہ تھے، پامال کیا، اور باقی اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کسر کو پورا کیا۔ اس لیے تمام اسلام کے باغی، وہ عیسائیوں کی صورت میں ہوں، یہود کی صورت میں ہوں، آتش پرستوں کی صورت میں ہوں، وہ ان تین افراد کے اتنے مخالف ہوئے کہ سازش سے، مال و زر سے لوگوں کو خریدا اور ان لوگوں کے خلاف کھڑا کیا۔ یہی آج ہے، اور مقصود نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو گہنانا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب ایسا ہے جسے اللہ کے نبی نے بہت پیار دیا ہے۔ اگر انسان خالی ذہن ہو کے تاریخ اسلام پہ نگاہ ڈالے تو اس کو اسلام میں جو کردار ان لوگوں کا اعلیٰ بالا نظر آئے گا، کسی دوسرے کا نہیں۔ اور یہ کسی انسان کی بات نہیں، رحمان نے ان لوگوں کا کردار پیدا کر کے ان کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ سوئے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ دیا گیا، پیئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ پیا، اور پیو۔ فرمایا اتنا میں نے دودھ پیا کہ اس کی تر و تازگی مجھے اپنی ناخنوں میں نظر آئی۔ جب میں سیر ہو گیا، پیٹ بھر کے پی لیا، فاتیت فصلی عمر ابن الخطاب، جو باقی دودھ تھا وہ میں نے عمر فاروق کو دے دیا۔ خواب میں دودھ ملا، کس کو؟ کائنات کے اس آقا کو جس جیسا انسان اللہ نے آدم کی اولاد میں دوسرا تخلیق ہی نہیں دیا۔ اس کو دودھ پیش کیا، اس نے پیا، پیٹ بھر کے، سیر ہو کے،
وہ دودھ جو باقی بچ جاتا ہے، کونین کے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَآتَيْتُ فَضْلِي عمر ابن الخطاب، میں نے وہ باقی دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ اب صحابہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواب سن رہے ہیں، اس کا نتیجہ چاہتے ہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ دودھ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کو ملا، اللہ کے نبی نے بقایا عمر کو دے دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے، یہ دودھ کیا آپ نے پیا عمر کو دیا ہے کیا؟ ارشاد فرمایا یہ علم ہے جو اللہ نے محمد کو دیا، محمد کا علم جو باقی بچ گیا وہ میں نے عمر کو دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تاج علم و فراست کا، علم و آگہی کا، فہم و فراست کا، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی طرف منتقل کیا۔ یہ کیا تھا؟ وہ علم جو اللہ نے محمد رسول اللہ کو دیا۔ ان کے بعد اگر وہ علم کسی کو حاصل تھا تو وہ عمر فاروق کی ذات تھی۔ درد پیدا ہوا لوگوں کے، تکلیف ہوئی لوگوں کو، یہ عمر کو رتبہ مل گیا، یہ عمر کو عظمت مل گئی، یہ عمر کو شان مل گئی۔ اب عمر کو اس مقام پہ کھڑا رہنے دیا جائے یا کچھ اور کیا جائے؟ تو پھر کچھ اور کرنے کے لیے جھوٹی روایات کھڑنی پڑی ان لوگوں کو، فاروق کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس حدیث کا مقابلہ کرنے کے لیے جس میں کونین کے آقا نے کہا کہ میں نے علم اپنی طرف سے عمر کو منتقل کر دیا ہے، اور یہ عمر کا وہ تاج ہے، یہ عمر کا وہ سرمایہ ہے جو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا۔ اور خواب نبی کی ایک حقیقت ہوتی ہے، وحی ہوتی ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے عمر کو یہ علم نہیں دیا بلکہ اللہ کے فرمان کے مطابق دیا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محمد کچھ نہیں کرتا جب تک اللہ نہیں کہہ دیتا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم بچنے والا عمر فاروق کو دے دیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، یہ علم عمر کو بن گیا۔ سیاسی انتشار پھیلانے والے، افتراق پھیلانے والے، اسلام کو پاش کرنے کا سوچ رکھنے والے پریشان ہیں۔ اس کا مطلب ہے امت میں مسلمان اگر وابستہ ہوں گے تو پھر عمر سے ہوں گے۔ محمد رسول اللہ کے بعد اگر نبوت کا علم کسی کے پاس سمجھیں گے تو وہ عمر ہوگا۔ چنانچہ ساتھیوں نے ایک روایت گھڑی، جس روایت کو اہل حدیثوں کے ممبروں پہ، اہل سنت کے ممبروں پہ، اہل سنت سے وابستہ تمام لوگوں کی مجلسوں میں بیان کیا جاتا ہے، اور وہ جھوٹ کا پرندہ فضی روایت شاطر لوگوں نے بنائی۔ کہیں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان صحیح روایت میں نظر نہیں آتا۔ نہ فاروق اعظم کے اس مقام اور مرتبہ کو پامال کرنے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے ایسی روایات بنائی گئی ہیں جن روایات کا احادیث میں ذکر نہیں، اگر ہے تو ایسے لوگوں سے جو کائنات کے بہت بڑے دجال ہیں۔ علم کا تاج تو محمد رسول اللہ نے عمر فاروق کے سر پہ رکھ دیا۔ علم نبوت سے جو بچا رحمت کائنات نے فاروق اعظم کو عطا کر دیا۔ یہ معمولی کتاب میں نہیں ہے کہ اس کتاب میں یہ کمی ہو سکتی ہے، یہ کمی ہو سکتی ہے، تنقید کی جا سکتی ہے اس کی سند پہ، اس کے متن پہ، نہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اچھا الکتاب بعد کتاب اللہ بخاری وبعدہ مسلم، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری اور اس کے بعد مسلم، ان دونوں کتابوں میں محمد رسول اللہ کا یہ فرمان موجود ہے۔ اور اس عظمت کو، اس شان کو چھیننے کے لیے ایک روایت پیدا کی گئی کہ نا مدینۃ العلم واری بابھا، نئے شہر و علم کا علی اس کا دروازہ ہے۔
علی کے شرف و فضل سے انکار کرنے والا تو مسلمان نہیں، لیکن جھوٹ کیوں تراشا جائے، غلط بات کیوں کی جائے؟ کیا علی کے فضائل تب ثابت ہوں گے جب ہم جھوٹ بولیں گے، روایتیں بنائیں گے، کذب سے کام لیں گے؟ علی بہت بلند ہیں، علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے، علی نبی کائنات کا بھائی ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا جو رب سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، رب اور رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ کم شرف ہے، یہ کم فضل ہے؟ فرمایا علی تو میرے نزدیک ویسی ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون۔ سچی روایات، حق کی بات، ان کو بیان کیا جائے، بہت بڑی عظمت ہے، جھوٹ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے کے شرف کو چھیننے کے لیے، دوسرے کی عظمت کو چھیننے کے لیے۔ اور بد نصیبی یہ ہے کہ بد نصیب اہل حدیثوں کے سٹیجوں سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اہل سنت کے دوسرے عقائد رکھنے والے لوگ، ان کو چیلنج کرو، میرا چیلنج لے جاؤ، اس روایت کو صحیح ثابت کرو، 10,000 روپیہ اس آدمی کو انعام، جائیں ساری دنیا میں چلیں پھریں، بدو ملی سے نکلیں، شہروں میں جائیں، پاکستان سے نکلیں، مکہ میں چلے جائیں، مکہ سے مدینہ میں چلے جائیں، اور کوئی ایسا انسان ڈھونڈ کے مجھے دکھائیں جو اسماء اور رجال سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ جب مخالفوں نے دیکھا نا کہ علی المرتضیٰ کے مطلب یہ روایت گھڑ لی گئی ہے کہ لا مدینۃ العلم وعلی بابہ، تو انہوں نے بھی اپنا کام کر دکھایا۔ کہتے ہیں روایت ایسے نہیں ہے، بلکہ روایت ایسے ہے، انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها، انا مدینۃ العلم وعمر جدارها، انا مدینۃ العلم وعثمان سقفها، کہ اللہ کے نبی نے کہا میں شہر ہوں علم کا، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، میں شہر ہوں علم کا، عمر اس کی دیوار ہے، یعنی چاروں طرف جو دیوار ہوتی ہے حفاظت کے لیے، میں شہر ہوں علم کا، عثمان اس کی چھت ہے۔ جھوٹ ہے، غلط ہے، یہ روایت قطعاً بڑھائی ہوئی ہے، وجی روایت، کذب بیانی ہے، یہ ویسی کذب بیانی ہے جیسے فاروق کے دشمنوں نے یہ روایت بنا دی انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ غلط ہے، جھوٹ ہے، وجی روایت ہے، جاؤ جس کے پاس جس دل چاہتا جاؤ، یہاں پاکستان میں، سعودیہ میں، ایران میں، افغانستان میں، جہاں کے علماء میں سے کوئی ایک عالم پیش کرو جو اسماء و رجال کا ماہر ہو اور وہ کہے یہ روایت صحیح ہے۔ اگر اس روایت کو کوئی صحیح ثابت کر دے 10,000 روپیہ اس کو انعام دوں۔ یہ کیا ہے؟ فاروق اعظم کی عظمت، ان کے شرف اور فضل کو کم کرنے کے لیے انا مدینۃ العلم والی بابھا روایت بنائی گئی ہے، مگر اس کی حیثیت نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے علم اور شرف کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان روایات میں جن کی سند بھی کمال کی، جس کا متن بھی کمال کا، نہ متن ایسی نہ سند ایسی جیسی سند اور متن فاروق کو عظمت کا یہ تاج دیتی ہے، کسی دوسرے کو نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے نزدیک صدیق اکبر بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، اللہ کے محبوب، نبی کے محبوب، جس کے بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بسر کرنا قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی آپ ابو بکر عمر کو جہاد کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ فرمایا ابو بکر میری آنکھ اور میرے کان ہے، وہ اپنی آنکھ اور کان کو خود سے کیسے دور کر سکتا ہے؟ تو یہ مقام ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ ہیں، کوئی روایت تو لاؤ نا۔ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی نئی نئی باتیں سناتا ہے، اور نئی نئی نہیں، ایسے علم کی بات جس کو کائنات میں کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ جھوٹ جھوٹ ہے، خواہ کوئی بنائے،
اور جھوٹ جھوٹ ہے، خواہ کسی کے نام سے وابستہ کیا جائے، وہ صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان ذو النورین ہوں، طلحہ و زبیر ہوں، سیدنا امیر معاویہ، کوئی ہو، ان کی تعریف جھوٹ سے کرنا قابل نفرت ہے۔ صحیح احادیث جو موجود ہیں، صحیح شرف و عدل موجود ہے، تو جھوٹ کیوں بولا جائے؟ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرمایا، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء جو آتے رہے ان کو اللہ ایسے انسانوں سے نوازتا تھا کہ یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، وہ لوگ ایسے تھے کہ وہ نبی بھی نہیں تھے۔ اور اس کی طرف یاد نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی بھی نہیں تھے، لیکن رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فرشتہ ان کی زبان پہ کلام کرتا تھا۔ وہ نبی نہ تھے، رسول نہ تھے، لیکن اس کے باوجود کائنات کے آقا محمد رسول اللہ یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، نبی نہیں تھے، لیکن پھر بھی نبیوں کو ان کی امت میں ایسے افراد ملے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ ان کی زبان پہ کلام کرتا تھا۔ فرمایا ان یکن فی امتی منہم احد عمر، اگر میری امت میں کوئی ایسا انسان ہے تو وہ عمر ہے۔ کہا میں نے علم کا پیالہ جو مجھ سے بڑھ گیا، نبوت کا علم، وہ عمر کو دیا۔ اور یہاں ارشاد فرمایا کہ انبیاء کو ایسے لوگ ملتے رہے ہیں جن کی زبان پہ فرشتہ کلام کرتا ہے، اگر میری امت میں کوئی ایسا انسان ہے تو وہ عمر ہے۔ شرف تو یہ ہوتا ہے، تم کیا ڈھونڈتے پھرتے ہو، کیا مکھیاں مارتے پھرتے ہو، اس انداز سے اللہ کے محبوبوں کا تذکرہ کرنا کہ جھوٹ وابستہ کیا جائے ان کے ساتھ، توہین ہے ان کی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر وہ شخص ہے میری امت میں، ان یکن، اگر ہو سکتا ہے، اگر ہے تو وہ عمر ہے۔ اور پھر کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد نبی نہیں۔ تو یہ ایک تصور بن گیا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ کوئی لا تو صحیح جس کے علم کو محمد الرسول اللہ نے یوں بیان کیا کو جیسے عمر کے علم کو بیان کیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے۔ اور پھر تاریخ کو اٹھاؤ، احادیث کی کتابوں کو اٹھاؤ، جو سچا کردار علم کا فاروق کی ذات سے وابستہ ہے، کسی دوسرے کی ذات سے وابستہ نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم فاروق کا قدم قدم پہ نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پہ بیعت لی صحابہ سے، کس لیے کہ مجھے خبر ملی ہے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، محمد واپس نہیں جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک عثمان کا انتقام نہ لے لیا گیا۔ تیر و تفاوت تو نہیں ہے،